سینئر سیاستدان اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو سر ذرا یہ بتائیے گا کہ اب آپ چیزوں کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف نے کہا کہ ایک فائنل کال ہے, اس سے ہم اپنا مقصد اچیو کریں گے, وہ جتنا انہوں نے اچیو کیا وہ سب کے سامنے ہے. دوسری جانب حکومت نے جس قسم کا ایکشن کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سو واٹ ناؤ, آگے اب کیا ہوگا, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے جو اس وقت حالات ہیں اس سے بھی زیادہ میری نظر میں خراب ہوں گے. حکومت کی نظر میں شاید اس کو خراب نہ کہا جائے. دیکھیں, حکومت کہتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور اس کے لیے اگر کرش کرنا پڑے پولیٹیکل پروٹیسٹ کو یا اپوزیشن کو, تحریک انصاف کو, تو وہ کرش کر کے اگر ہمیں سکون ملتا ہے کنٹری میں تو اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کہتے ہیں. حالانکہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی. آپ جتنا مرضی کرش کر لیں, آپ آئیڈیالوجی تو نہیں چینج کرتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے لوگ ہوں, چھوٹی سی ایک پولیٹیکل پارٹی ہو, تو اس کو تو پھر بھی ممکن ہے کہ آپ اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سپورٹ کرنے والے چند ہزار سے ورکرز ہیں یا ایک آدھ لاکھ ہیں, تو وہ پھر بھی آسان ہوتا ہے. لیکن جب اس کی پریزنس, اس آئیڈیالوجی کی, رائٹ اور فار رانگ, اس کی پریزنس پاکستان کے ہر خطے میں ہے, اور وہ واحد فیڈرل پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ہر آپ ایتھنک گروپ میں دیکھ لیں, آپ ہر انکم گروپ میں دیکھ لیں, تو اتنی لارج اس کی سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کی کہ اس کو کرش کر کے تو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی. حکومت سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی ہے, لیکن اس کو دنیا اس نظر سے نہیں دیکھتی. تو حالات مزید ٹائٹ کیے جائیں گے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ ان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہو, یا ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہوں. بہت سی چیزوں پر تو حکومت نے کنٹرول اپنا بالکل واضح کر دیا ہے. چاہے وہ جوڈیشری ہے, 26 امینڈمنٹ کے بعد وہ ان کی جیب میں ہے. الیکشن کمیشن تو تھا ہی ان کا, پارلیمنٹ بالکل ربر سٹیمپ ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے قانون کیا پاس ہونا ہے, اور ان کو بلا کے سٹیمپ کروایا جاتا ہے. تمام جو ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو فلی سپورٹ کر رہی ہے, حکومت وقت کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہی ہے. تو اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں کرتی ہیں جس سے جو آج آوازیں اگر تھوڑی بہت ہیں تو اس کو بھی کلیمپ ڈاؤن کیا جائے, یعنی کہ اس کو مکمل طور پر ایک پولیس اسٹیٹ بنایا جائے. سیاسی جماعتیں ہیں, نون لیگ ہو جائے, پیپلز پارٹی ہو جائے, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ لوگ بھی ووٹ لے کے آتے ہیں. یہ جو چیزیں آپ ساری بتا رہے ہیں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا ان کو خود ادراک نہیں ہے؟ یہ تو ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. نہیں, وہ آپ سمجھ رہے ہیں کلہاڑی مار رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح اقدامات ہیں. اس لیے صحیح اقدامات ہیں کیونکہ جب آپ نے ہر قیمت پر حکومت میں رہنا ہو, اور آپ کا سیاسی مخالف جو ہے اس کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جائے. آپ نے جتنی بھی کوشش کی پچھلے 2-2.5 سال میں, یہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے, چاہے وہ الیکشن کا پروسیس تھا اس کو کس طرح سے بلہ چھیننے کا, پھر الیکشن میں فارم 47, اس کے بعد جو پارلیمنٹ سے جو بھی قانون سازی کی گئی, تمام چیزیں جو کی گئیں, پکڑ دھکڑ کی گئی, لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, کیسز بنائے گئے, تو وہ سمجھے تھے کہ اس سے جو پی ٹی آئی ہے وہ کمزور ہوگی. لیکن اگر تھوڑا سا ہسٹری کے اوپر نظر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. ضیاء الحق نے کیا نہیں کرنے کی کوشش کی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن جیسے ہی ضیاء الحق کی وفات ہوئی ہے اگست 1988 میں, اس کے 3 مہینے کے اندر بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی حکومت میں آ گئی تھی. اب کیا کچھ نہیں کیا گیا پی ایم ایل این کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ. مشرف صاحب آئے, انہوں نے کہا نواز شریف از ہسٹری, اور انہی کی اپنی موجودگی میں پی ایم ایل این دوبارہ ابھر کے واپس آئی. یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کر کے ہم صرف یہ اگلے 4.5 سال نہیں, اس کے آگے بھی 5-10 سال ہماری ہی حکومت رہے گی. اور یہ آپ نے کہا نا یہ پیپلز پارٹی وغیرہ ووٹ لے کے آتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, ان کا کامن اینیمی جو ہے اس وقت پی ٹی آئی ہے. سو کامن کاز ہے, اور وہ اس وجہ سے سب
باوجود اس کے کہ جو بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ اینڈ میں جو بھی چیز کرنے کی ہوتی ہے پیپلز پارٹی جا کے پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. سر یہ جو 24 کا احتجاج ہوا اور عمران خان صاحب نے اس کو فائنل کال بھی کہا, اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کو مزید نقصان پہنچا ہے. خان صاحب کا بیانیہ ابھی تک اسی طرح سخت ہے, لیکن بیچ میں کچھ باتیں فیصل واڈا صاحب نے ایسی کی کہ اصل میں اس وقت جو ایشو ہے وہ حکومت اور خان صاحب کا ہے, اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہیں ہے. تو یہ تاثر بھی ابھرا کہ شاید خان صاحب کے کوئی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ اس وقت بہتری کی گنجائش ہے؟ نہیں, بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایسی ایک سوچ ہے, خام خیالی ہے کہ جی بات چیت شروع ہوگی. دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو چکا ہے کہ اس وقت حکومت کس نے کرنی, یہ طے ہو چکا ہے, اور اگلے 5 سال 4.5 سال تک کس نے حکومت کرنی یہ طے ہو چکا ہے, تو اس میں پھر کوئی فلیکسیبلٹی, کوئی سپیس پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کچھ بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ صحیح نہیں تھے, پولیٹیکلی میرا خیال ہے بیک فائر ہوئے ہیں, اور خاص طور پر ان کی لیڈرشپ میں اتنے اختلافات ہیں جو سب کے سامنے ہیں. ایک کون لیڈر ہے یہ بھی, عمران خان صاحب جیل پہ ہیں, جو باقی ہیں وہ ان میں اختلافات ہیں. ایون جو 24 نومبر کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا جو ایک فقدان ہے, لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھی. 26 نومبر کو جب آپریشن ہوئے تو گنڈاپور صاحب تو تھے, کم سے کم 3 دن نظر آئے. بہت سے اختلافات ہیں مجھے ان کی سیاست سے, بٹ ایٹ لیسٹ وہ اور بشرا بی بی کا نام بار بار آتا رہا, لیکن باقی لیڈرشپ نہیں تھی. تو جب آپ نے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جب پلان کیا تھا تو آپ یہ اتنی معصومیت سے یہ کیا سوچ کے گئے تھے کہ جی ہم وہاں ٹی چوک پر جائیں گے, دھرنا دیں گے, اور 2-2.5 سال کا آپ کے پاس تجربہ تھا کہ یہ حکومت کسی حد تک جائے گی اس کو کرش کرنے کے لیے, اور جب کرش کرنے جائے گی تو جو ورکرز ہیں, نہتے ورکرز, ان کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوگا, اور وہ ہوا. سو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. تو اس کا جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی اس کے بدلے کچھ زیادہ افیکٹو طریقہ جلسے جلوس کا کر سکتے تھے, پروٹیسٹ کا کر سکتے تھے, اور اب بھی جو پلان کریں گے تو ضروری تو نہیں ہوتا ہر دفعہ آپ اسلام آباد میں چڑھائی کر کے ہیں. لاہور میں کیوں نہیں جلسہ ہوتا, لاہور میں کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوتا, فیصل آباد میں پروٹیسٹ ہے, کراچی میں پروٹیسٹ ہے, یہ آپ کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں. تو آپ یہ کیوں تاثر دیتے ہیں کہ جی ہم صرف ڈپینڈ کرتے ہیں کے پی پر, اور پھر جیسے حکومت کلیمپ ڈاؤن کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو اسٹریٹجی بھی چینج کرنی چاہیے. اکتوبر میں جب نکلے تھے پی ٹی آئی والے تو اس وقت بھی کنٹینرز لگے تھے, تو اس دفعہ آپ کو جب آپ کہہ رہے ہیں فائنل کال ہے تو پھر زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا. سو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو ری ورک کرنے کی تو ضرورت ہے. ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ, تاکہ ورکرز کو بھی حوصلہ ملے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دفاع نہیں کر رہا حکومت کا, لیکن جب حکومت ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو تو آپ نے پروٹیکٹ تو کرنا ہے اپنے ورکرز کو. اچھا سر, یہ جو ابھی آپ نے 26 نومبر کا بھی ذکر کیا اور اس کے اوپر تحریک انصاف آبویسلی کافی الزامات لگاتی ہے, عالمی میڈیا میں بھی خبریں وغیرہ آئیں, یہ ایشو حکومت کے لیے بڑا بن سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو حکومت نے بالکل اس کو برش آف کر دیا کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی آج جو ہے وہ سفیروں سے بات کر رہے تھے, ان کو بریفنگ دے رہے تھے. حکومت انگلش میں بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, عالمی میڈیا کو بھی کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی. تو لانگ ٹرم میں یہ کوئی ایشو بن سکتا ہے, یا اس میں بھی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, مختلف فگرز کوٹس کیے جا رہے ہیں, کنکریٹ کوئی چیز بھی سامنے نہیں رکھی جا رہی؟ دیکھیں اگین, پہلے تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بالکل وائلڈ نمبرز دینا شروع میں, 278 بھی دیے شاید کسی ایک لیڈر نے, پھر کسی نے 200. ایک طرف یہ سٹانس تھا جو کہ صحیح سٹانس ہوتا کہ جی پہلے 2 دن تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ہوا کیا ہے. ایک تو اندھیرا کیا گیا, پھر کس طرح سے لوگ بھاگے ہیں, اس میں سے کتنے جن کو بلٹس لگی ہیں اینڈ سو آن. سو ایک تو سے 19-20 کا تو فرق ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جی ظاہر ہے ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ. لیکن کوشچن یہ ہے, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے جو لوگوں کو کوشچن ریز کرنا چاہیے تھا کہ کیا گولی چلی. ہاں گولی چلی تھی, چاہے 2 تھے جو شہید ہوئے, یا 10 شہید ہوئے, یا 12 شہید ہوئے. 10 اور 12 بہت بڑی فگر ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے گولی چلی کیوں تھی. آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے ڈسپرس کرنا, تو پہلے آپ ایک آدھ ٹیئر گیس شیل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کتنا بھاگتے ہیں, کتنا منتشر ہوتے ہیں, پھر آپ اس کو بڑھاتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی نہیں. سو پوائنٹ یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کو کویسچن ریز کرنا چاہیے، اور جو کہ امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جی بلٹ جس طرح شاہد خاقان عباسی ہیں اتھر، میرا خیال ہے پورے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ان کو ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ ڈیسنٹ ایک کریڈیبل سیاستدان ہے، بالکل، اور ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ پی ٹی آئی کے فیور میں کیوں بات کریں گے؟ جب انہوں نے کہا 2 جنازے تو انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں اپنی کانسٹیٹنسی میں، ایک مردان میں انہوں نے کوٹ کیا کہ ایک ہے، سو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب، اور گولی لگنے سے انہوں نے کہا، یہ گولی لگنے سے انٹرویو میں کہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ گولی تو چلی ہے، تو گولی چلی کیوں ہے؟ کیوں، کس نے اجازت دی تھی؟ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک حکومت کے لیے کیا مشکلات پیدا کرے گا، یہ بعد میں جا کے یہ بن چکا ہے۔ جو اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، سفیروں سے مل رہے تھے، دیٹ مینز حکومت ڈیفینسو پر ہے، اور حکومت کے اوپر پریشر ہے کہ جی یہ امپریشن جا رہا ہے۔ یہ سارا پرسیپشن کا کھیل ہوتا ہے کہ جی پرسیپشن کیا ہے، ریالٹی تو ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ پرسیپشن ہوتی ہے۔ پرسیپشن یہ ہے کہ گولی چلی تھی اور لوگ پی ٹی آئی کے ورکر شہید ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر آخر میں ذرا یہ بتائیے گا اس میں آپ پارلیمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا جنوبی کوریا میں مارشاء اللہ لگا، وہاں پہ عوام سڑکوں پہ آئی، پارلیمنٹ کو زبردستی کھلوایا گیا اور پارلیمنٹ نے 24 گھنٹے کے اندر میک شور کیا کہ وہ مارشاء اللہ ختم ہو جائے۔ یہاں پہ کیا ہماری پارلیمنٹ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے ملکی حالات بہتر کرنے کے لیے؟ ہماری پارلیمنٹ کو کچھ سیکھنا چاہیے ساؤتھ کوریا کی پارلیمنٹ سے، کہ مارشل لا ڈکلیئر ہونے کے بعد وہ وہاں فوج آ گئی تھی، انہوں نے لڑ کے دروازے کھلوائے پارلیمنٹ کے اور وہاں اندر وہ گھسے۔ اور ہماری پارلیمنٹ ہے جو ہم نے دیکھا کہ جب پہلی دفعہ وہ 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی، سپتمبر کی 15 تاریخ شاید تھی، تو یہ بھی نہیں پتا، صبح کال ہو چکا تھا پارلیمنٹ کا سیشن صبح 11 بجے، کابینہ کا سیشن 9 بجے کال ہو چکا تھا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں ہے کیا کیا، اور وہ ربر سٹیمپ کرنے کے لیے آپ پہنچ گئے تھے، پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ اٹھانے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ سو ہماری پارلیمنٹ تو میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ کمزور، اور میں ایک ایگزامپل اتھر ضرور دیتا ہوں کہ کیونکہ پریزیڈنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، پاس ابھی 5 سال پہلے کی بات ہے، نومبر 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے 330 ممبران پہنچ گئے تھے، پی ٹی آئی کے سارے، پی ایم ایل این کے، پی وی پی کے، آپ ان میں سے 330 میں سے ایک کو بلا لیں، ایک کو، اور پوچھیں کہ جی آپ نے وہ صحیح ووٹ دیا تھا، اگر کوئی ایک بھی ڈیفینڈ کر لے، اس وقت تو کہتے تھے نا سیکیورٹی سچویشن ہے، یہ فلانا ہے ٹماکا ہے، نہیں، اصل حقیقت یہ تھی ڈر سے، خوف سے، اس وجہ سے وہ پاس کیا تھا لا تاکہ ایکسٹینشن مل سکے۔ سو پاکستان مطلب کہ پھر پارلیمنٹ کی طرف سے ہم نہ ہی سمجھیں، پارلیمنٹ کی طرف سے ہم نہ ہی سمجھیں سر، پھر نہ ہی سمجھیں۔